کہ آپ نے اگر نیکی کرنی ہے، اگر کسی کا حیا کرنا ہے، تو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم یہ ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک مثال سے اپنی بات کو تھوڑا سا واضح کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ اگر کسی شخص کے والدین اس سے زیادتی کرتے ہیں، بالفرض ایک بچے کی بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ وہ اس کو حق نہیں دیتے، زیادتی کرتے، بیٹے کا حق کیا ہے؟ ان کی نافرمانی شروع کر دے۔ اگر نافرمانی کرے گا، والدین کا تو نافرمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سب سے پہلے اس نے اللہ کے حکم عدولی کی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ مجھے والدین کی عزت کرنے کا اس لیے حکم نہیں تھا کہ ان کے احسان ہے میرے اوپر، میں والدین کی عزت اور احترام اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے مہربان رب کا حکم ہے کہ تو نے اپنے والدین کی عزت کرنی۔ اس لیے اپنے حقوق دیں، جو آپ کے ذمہ لازم ہے وہ بانٹتے رہیں۔ لوگ خیر دیں تب بھی ٹھیک، نہ دیں تب بھی ٹھیک، آپ نے اجر کا مطالبہ اللہ سے کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے بہت سے معاملات انسان کے سلجھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی زندگی سے تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں، حادثات اور نقصانات دور ہو جاتے ہیں، جو خیر کے کام کو جاری رکھتا ہے، جس خیر کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی زندگی پھر الجھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اصول ایک ذہن میں رکھیے، بیوی حیا نہیں کرتی، ادب نہیں کرتی، عزت نہیں کرتی اپنے خاوند کے ذمے پھر بھی یہ ہے کہ اس نے جب کہا تھا قبول ہے تو پھر اس کی ساری یہ ٹینشن دینا بھی قبول کریں، اس کے اخراجات بھی قبول کریں، اس کے بیکے کو بھی قبول کریں اور اس کی تمام خواہشات کو بھی قبول کریں۔ اور ہماری بہن بیٹی جب کہہ دیتی ہے کہ قبول ہے، وہ اپنے خاوند کی طرف سے آنے والی ان تکلیفوں کو برداشت کرے اور کوشش کرے کہ اپنی طرف سے وہ اللہ کے ہاں مجرم نہ بنے، اپنے خاوند کو جو حقوق دے سکتی ہے وہ دے۔ یہی زندگی کا ایک ایسا اصول ہے جس میں آپ سکون کے ساتھ سوئیں گے، سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، وگرنہ اس کے بعد سوا وہ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں، وہ بھی اچھا نہیں، وہ بھی اچھا نہیں، نتیجتاً انسان معاشرے کا کل عدم انسان بن جائے گا اور یہ نکارہ ہو جائے گا۔ ہوتے ہوتے اس کو بھائی بھی چھوڑ دیں گے، بہنیں بھی چھوڑ دیں گی، بیٹیاں بھی چھوڑ دیں گی۔ اس لیے جو جہاں پہ بیٹھ کے زیادتی کرتا ہے کرنے دیں، آپ کے ذمے جو اس کے حق ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آج کی پوری جمعے کا خلاصہ میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے۔ اب میں بات کر رہا تھا احترام انسانیت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ دنیا میں احترام کا جو مرحلہ ہے یہ ہے، آج کی گفتگو میں ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ 2 اور مراحل ہیں انسان کے احترام کے، ان کو ہم ڈسکس کریں گے، وہ ہمارے معاشرے میں کم سے کم ڈسکس ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایک احترام کا شعبہ ہے قبل از پیدائش، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بچے کو حق دیا جائے۔ کون